blind. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم دیکھ سکو اور شکر کرو اللہ کا کہ میرے پاس آنکھ ہے، کان ہے، یہ شکر ہے. تو we are all well formed. ہمارے پاس سب چیزیں اللہ پاک کی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، ہم ڈپریس نہیں ہوں گے. سیکنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ بیٹا، we shall not do drugs. ہم نشہ نہیں کریں گے. سنیے بیٹا، سنیے، ہم نشہ نہیں کریں گے کسی فارم میں. وہ سگریٹ، تمباکو نوشی ہو، وہ اللہ معاف کرے کچھ بھی ہو، معاشرے میں بہت ڈرگس پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے ایک تو مایوس نہیں ہونا اور ڈرگس نہیں کرنے ہیں، نشہ نہیں. دیکھو میری طرف دیکھو سارے یار، نشہ کرنے سے پہلے ایک چیز سوچ لیں کہ اگر یہ خبر میری ماں اور باپ کو پہنچ جائے گی، یہ ان کی آنکھوں میں جو غم ہے وہ آپ فیس نہیں کر سکیں گے. میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تو نشہ کرتا، کیا غم میرے اور میری بیوی کے آنکھ میں ہوتا. Never do drugs. کوئی دوست آپ کو شوگر میں بھی کہے یار کر لے بڑا مزہ آتا ہے، نہیں، کوئی مزہ نہیں ہے. Because you got to know yourself. جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے بیٹا، پھر آپ نشہ کے قریب نہیں آئیں گے. تیسری چیز وہی اسٹریٹجی جو میں نے آپ کو بتا دی. You have to discover yourself. Take pride in yourself. Real world. اب آپ دیکھیں بیٹا، اس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہیں. بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی آپ نے کمانا نہیں ہے، آپ نے بجلی کے بل نہیں دینے، آپ نے اپنی گاڑی میں خود پیٹرول کے پیسے نہیں بھرنے. آپ کے والدین، یہ جو بھی طریقہ کار ہے اللہ نے بھی آپ کو تعلیم کے لیے رکھا ہے. جو اصل زندگی ہے، اصل زندگی جب آپ کمانا شروع کریں گے، can be very different, can be quite tough. کیونکہ جب انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے ہر حال میں خوش ہونا ہے، ہر حال میں، پھر کیا ہوتا ہے بیٹا، جو آپ کی موریلٹی ہے نا، موریلٹی، اخلاقیات، وہ پامال ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں تھوڑی سی چیٹنگ کر ہی لوں، تھوڑا سا کسی کا حق مار ہی لوں، یار میں نے ابھی اپنے بچوں کو اچھی جگہ پڑھانا ہے، یار میں نے بھی اچھا گھر بنانا ہے. You understand? So real life can be different. آپ اس وقت جہاں پر اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت 2 اپریل 2022 آپ آئے علم حاصل کرنے. اچھا علم حاصل کیجئے بیٹا، اپنے آپ میں پرائڈ لیجئے، اچھی ڈگریز لیجئے، اچھی کوالیفیکیشنز لیجئے. earn good, earn well، تاکہ آپ اچھی زندگی گزاریں حق حلال میں. یہ اصل جہاد ہے. اصل جہاد یہ ہے اپنے آپ کو جاننے. اپنے آپ کو جانیے، بس اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے بیٹا. اگر آپ نے اس عمر میں ٹیلنٹ پہچان لیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا، آپ کا دنیا میں خود بخود مقام بن جائے گا. لوگ پہچاننا شروع کر دیں گے یار، کیونکہ you are working on a God given talent. اب آئیے ذرا تھوڑا سا آئیے قرآن کی طرف. اللہ کس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. Listen guys, اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کس طرح کرتا ہے، اس کا جواب سن لیجئے. جیسا آپ اپنے لیے فیصلہ کریں گے بیٹا، جیسا آپ اپنے لیے چاہیں گے، اللہ ویسا آپ کے لیے چاہے گا. یہ میری بات سمجھ آئی بیٹا؟ The way you want to see yourself, Allah is going to do the same with you. اس لیے اللہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو اللہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور نیکی کو مانتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کا وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. اوکے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچتا ہے بیٹا، جو اللہ سے ڈرتا ہے
اور نیکی کو اچھی چیز کو اچھا ہی سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کا وہ راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ اس کے برعکس جو نہیں دیتا، جو کنجوس ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور جو نیکی کو گھاس نہیں ڈالتا، اللہ کہتا ہے میں اس کو وہ راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ یعنی نیکی بدی دونوں کیس میں فیصلہ آپ کا اپنے لیے ہے، جیسا بیٹا آپ اپنے لیے فیصلہ کریں گے اللہ وہ راہ آپ کے لیے ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اس لیے میرا بیٹا اپنے آپ کو جانے، میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کی ماننا شروع کیجئے، جاننا شروع کیجئے۔ یہ کہنا کہ جی اللہ نہیں چاہا تھا کہ میں چیٹنگ کروں اور فراڈ کروں، اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کوئی بری چیز نہیں چاہتا، یاد رکھیں اللہ صرف اچھی چیز چاہتا ہے، وہ اچھی چیز کرتا ہے آپ کے لیے، وہ بری چیز نہیں کرتا۔ بری چیز کب ہوتی ہے بیٹا؟ جب آپ اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں، تو چونکہ آزمائش کی دنیا اللہ آپ کے لیے وہ راہ کھول دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس لیے اپنے آپ کو جانیے، آگے چلیے سر۔ ہیپینس، یہ دیکھیں یہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے صاحب، یہ امیج ہے پیچھے ایک آپ کی عمر کا لڑکا ہے جو لائبریری میں بیٹھا ہے، تو میں نے لکھا ہے ہیپینس جو خوشی ہے should be self earned، حق محنت سے کمائیے اپنی خوشی، کسی کا حق مار کے خوش ہونا وہ خوشی نہیں ہے کہ آپ نے حق مارا کسی کا اور آپ خوش ہو گئے، کسی کا ₹1,00,000 مار لیا اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، no it should be self earned and through fair and honest means۔ آگے چلیں، یعنی پیچھے کریں سر، یعنی regular study and hard work will enable you to get happy in life, inshallah. When you get good grades, get into good universities, you then start enjoying life also. آگے سے very quickly 2 forms of cheating، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم پاکستانی آپ لوگ نہیں، آپ اچھے بچے ہیں، ہم لوگ we cheat the government، کس طرح؟ بڑی چھوٹی مثال بچے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم گاڑی پر جاتے ہیں موٹر بائک پہ، ریڈ لائٹ آتی ہے، ہم ریڈ لائٹ پہ نہیں رکتے، this is cheating۔ you know how is it cheating؟ کیونکہ ہماری ریڈ ہے، ادھر سے گرین ہے، اس کا حق ہے کہ وہ گاڑی نکال لے، ہم نے اس کا حق مارا ہے، حق، ہم نے چیٹنگ کی، اور گورنمنٹ کا یہ حکم ہے کہ لال بتی پہ آپ نے رکنا ہے۔ میں آپ کو ابھی قرآن کے روح سے بتاتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے کووڈ میں کہا کہ آپ نے مسجدوں میں نہیں جانا، کہا تھا نا گورنمنٹ نے جمعہ نہیں پڑھانا، تو آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی چپکے سے چھپ کر کے وہ جماعت کرا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اس طرح کہ نہیں جی نہیں ہم تو کریں گے اور ہم بلکہ گلے بھی ملیں گے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ، سینیٹائز یور ہینڈز، تیسرا کیا تھا؟ ماسک۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم ماسک کریں گے، نہ ہاتھ سینیٹائز کریں، نہ سوشل ڈسٹینس۔ This is cheating the government۔ Rest assured، آگے چلیں، یہ وہی ہے، یہ جو میں کہا کہ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر حکمران ہے ان کی اطاعت، ان کا کہنا مانو، and obey and those in authority among you۔ قرآن کی بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ دیکھو میرے طرف دیکھیں ذرا، قرآن ہم کو نئی چیز نہیں سکھاتا، یہ بڑی listen guys، قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے تذکرہ، یہ عربی کا ورڈ ہے۔ تذکرہ means ریمائنڈر، یاد دہانی، یعنی ہم کو پتا ہے ہمارے اوپر جو حکمران ہے ہم نے کہنا ماننا ہے۔ قرآن چونکہ یاد دہانی ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا ہے ایز اے ریمائنڈر کہ بھائی صاحب
جو بھی آپ کا حکمران ہے اوپر اس کا کہنا ماننا ہے. تو ہم کہنا ادھر دیکھیں, ہم کہنا مانیں گے, ہم حکومت کا کہنا مانیں گے ہر لحاظ سے. سمجھ آتی بیٹا؟ چیٹنگ ان ایگزامز یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بیٹا, بہت بڑا مسئلہ. I teach in different faculties at different universities. Cheating is a big plague کہتے ہیں بڑی بیماری ہے ہمارے ملک کی. اور سنیں, ہر 5 سال بعد جب ملک الیکشن میں جاتا ہے تو کیا سزائیں بڑھتی ہیں کہ پری پول ریگنگ کی الیکشن ہو ہی نہیں, پہلے سے چیٹنگ ہو گئی ہے کہ جی یہ پارٹی جیتے گی. یہ نا پری پول, یہ سمجھ آئے بیٹا؟ پول الیکشن پہلے الیکشن ہونے سے پہلے ہی آپ کو پتا چل گیا یہ پارٹی جیتے گی. کیوں؟ This is cheating. یعنی جو چیٹنگ بچوں نے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں کی وہی چیٹنگ ابھر کے پاکستان کے لیول پہ آ گئی, وہی چیٹنگ آئی ہے نا. اس لیے چیٹنگ بالکل از اے سن. میں آپ کو ابھی اور چیز قرآن سے بتاتا ہوں, ہم چیٹنگ نہیں کریں گے. سنیں بچوں, میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں, آپ نے اگر اپنے ایگزام کے لیے محنت نہیں کی, فیل ہوئیے, انجوائے کیجئے. فیل ہونا بھی انجوائمنٹ ہے, لیکن کیوں آپ نے ایمانداری سے فیل ہوئے ہیں. آپ نے تعلیم آپ پڑھی, listen guys, it is the honesty. اللہ پاک آپ کی honesty کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے چیٹنگ کر کے نمبر زیادہ لے لیا تو ماشاءاللہ ایک گریڈ آ گیا. No. Take pride in yourself. Work hard. Get good grades through your, اس کو کہتے ہیں نا burn the midnight oil. یہ محاورہ سنا گا آپ نے؟ Burn the midnight oil. Learn to do that. اپنی کرسی پر بیٹھنا سیکھیں, بیٹھے رہیں, محنت کریں. آپ کا کام ہے محنت کرنا. آپ کو سولر سسٹم کا پتہ ہے نا بیٹا؟ Sun is the focal point and planets are revolving around it. Listen, the sun in your case are your studies. وہ ہے جو آپ کو strength دیتا ہے. باقی جو پلانٹس ہیں نا وہ آپ کی کرکٹ ہے, آپ کا مووی دیکھنا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, وہ چیز ہے. فوکل پوائنٹ جس سے پورا سولر سسٹم انرجی لیتا ہے, سن, دیٹ شوڈ بی یور ایجوکیشن. آگے چلیں, یہ وہ الیکشن کا ہو گیا. Now I'm concluding, میں آپ ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. Allah's take on cheating. اللہ چیٹنگ کو کس طرح دیکھتا ہے. اوکے, میں کہتا ہوں قرآن ادھر بیٹھو, دیکھو یار, یہ میں بھی سمجھا. قرآن اللہ کا بریلینٹ کلام ہے, بریلینٹ, گلوریس قرآن, the brilliant message of God Almighty. اللہ پاک کو ہماری طرح بیٹا پوری کتاب نہیں چاہیے ہوتی ایک بات سمجھانے کے لیے, یا ایک چیپٹر نہیں چاہیے ہوتا. اللہ صرف ایک آیت, میری انگلی دیکھو, ایک آیت, حد 2 آیات یا آدھی آیت میں اللہ وہ بات کر دیتا ہے بیٹا جو ہم نے کبھی, جس کے لیے ہم کتابیں لکھ رہے ہوتے. اب چیٹنگ کا جو میرا اس پریزنٹیشن کا جو کلائمیکس ہے, جو اس کا کیا کہنا چاہیے, جو crux of my presentation are those 3 words which God says in the Quran, 7th surah, ayat number 8, only first 3 words. یہ بات کی بات, اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وزن قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا. یا یہ طرف حق کا وزن. نہیں سر, not you. Thank you sir. تھوڑا سا
وزن اس روز کس کا ہوگا؟ ہم کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ حج کریں، حج کر کے آئیں، حج کر کے آئیں تو آپ اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جیسے لائک نیو بورن بیبی، ایک ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے گناہ سے پاک ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بیٹا، ہم اگلوں کا حق مارتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، کرپشن میں ہمارا دنیا میں 140th نمبر ہے، لیکن ہم حج پہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے گناہ بخشے گئے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، look at me، Allah is not saying this. Allah says the scales, the weight of the scales that they would be of the truth، حق، یعنی اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میرا نام عامر یزدانی ہے، میں اپنے ایک بھائی کے 5 لاکھ روپے فراڈ سے لے لوں چیٹنگ کر کے اور میں حج پہ چلا جاؤں اور میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں میرے گناہ بخش دے۔ اللہ بیوقوف نہیں ہے، اللہ کہتا ہے جس سے تم نے حق مارا ہے نا پہلے اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ صرف معافی نہیں مانگنی بیٹا، سنیے، آپ نے 5 لاکھ روپے واپس بھی کرنے ہیں، 5 لاکھ روپے لے کے معافیاں نہیں مانگنی، پیسے واپس کر، یہ ہے حق، یہ حق۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وزن یوم کہتے ہیں ہماری اردو میں دن، قیامت کے دن وزن ہوگا حق کا۔ یہ سورہ اعراف 7 سورہ کی 8 آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جس کا وزن بھاری ہوگا وہ مثلا جنت میں جائے گا، جس کا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا، لیکن وزن نیکی کا نہیں ہے میرا بیٹا کہ آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اگلے کو گالیاں نکال رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، غلط مال بیچ رہے ہیں۔ اسی لیے میں بڑا امپریس ہوں بیٹا ڈاکٹر امجد صاحب سے اور پرنسپل صاحب اسکول کی پالیسی سے۔